ظلم صرف یہ نہیں ہے کہ لوگوں نے امام عالی مقام کے دین کو برباد کرنے کے لیے کوشش کیا، صرف یہی ظلم نہیں ہے، یعنی فقہ امام یعنی فقہ پیغمبر اسلام کو بدلنے کی کوشش کی گئی، دین پیغمبر اسلام کو تبدیل کرنے کی کوشش کی گئی۔ یہ سب بھی تو ظلم ہی کے زمرے میں آتے ہیں، یہ بھی تو ظلم ہے۔ صرف یہ ظلم نہیں ہوا کہ امام کو قید خانے میں ڈال دیا گیا اور اذیت دی گئی ہے، یہ بھی ظلم ہے، یہ سارے مظالم ہیں۔ اور کیا کہنا میرے امام کا، جسے کاظم کہا جاتا ہے، کہ آپ نے کس حسن و خوبی کے ساتھ ہر ایک کا مقابلہ کیا ہے، اور اس طریقے سے مقابلہ کیا ہے کہ جو لوگ فقہ امام کے سامنے لائے ان کی فقہ ختم ہو گئی، فقہ امام صادق باقی ہے۔ جو لوگ فلسفہ لے کر آئے ان کا فلسفہ ختم ہو گیا، عقائد امام کاظم باقی ہیں۔ جو لوگ تصوف لے کر آئے ان کی صوفیزم کو امام کاظم نے ختم کر دیا، مگر امام کاظم کا مکتبہ باقی ہے۔ یہ سب باقی ہے، یہ امام کی حکمت ہے۔ اور عزیزوں، اس کے بعد امام نے یہ سب کام باہر نکل کے نہیں کیا ہے، یہ سب کام آپ نے قید خانے کے اندر کیا ہے، قید خانے کے اندر کیا ہے۔ تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ امام عالی مقام جو اس دنیا میں تشریف لائے، تقریباً تمام امام کا یہی طریقہ رہا ہے، مگر میں خصوصی طور سے 7ویں امام کی بات کر رہا ہوں کہ طریقہ یہ رہا ہے کہ امام پر مسلسل اذیتیں ہیں، مگر کیا کہنا کہ جتنے بھی معصوم ہیں ان کو مسلسل مظالم ان کے اوپر ڈھائے گئے اور مظالم کا شکار رہے ہیں، مگر تاریخ یہ نہیں کہتی ہے کہ کسی ظلم سے تھک کر، کسی پریشانی اور مصیبت سے تھک کر انہوں نے بارگاہ پروردگار میں یہ دعا کی، مالے والے اس مصیبت کو ہم سے دور کر دے، رفع کر دے۔ کبھی یہ دعا نہیں کی ہے کہ یہ مصیبت کو ہم سے دور کر دے، اس پریشانی کو ہم سے دور کر دے۔ اگر دعا کی ہے تو یہ دعا کی ہے کہ پالنے والے جس مقصد کے تحت ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے، ہمیں وہ وسیلہ فراہم کر دے کہ ہم اس مقصد کو انجام دیتے رہیں، اس کار خیر کو ہم انجام دیتے رہیں۔ اب دیکھیں جناب ابراہیم علیہ السلام کتنے بڑے نبی تھے، کتنے بڑے رسول تھے، یعنی شیخ الانبیاء کہا جاتا ہے، رسولوں میں بعد از پیغمبر سب سے عظیم رسول، بعد از پیغمبر سب سے عظیم نبی۔ یہ وہ ہے کہ جن کو پروردگار نے خلیل بھی کہا، یہ وہ ہے کہ جن کو پروردگار نے امام بھی کہا۔ مگر عزیزو، یہ بھی بات اپنی جگہ درست ہے، نبوت ابراہیم کو ملی تو کوئی امتحان نہیں لیا گیا، رسالت ابراہیم کو ملی تو کوئی امتحان نہیں لیا گیا، خلت ملی تو کوئی امتحان نہیں لیا گیا، مگر جب امامت ملی تو ان کا امتحان لیا گیا۔ اذ ابتلی ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن، اور امتحان کیسا سخت امتحان ہے، بہت سے امتحانات ہیں، جناب اسماعیل کا واقعہ یہ بھی ہے کہ عظیم امتحان ہے، لیکن جناب ابراہیم کو آگ میں جب ڈالا جانے لگا، آگ جلائی جانے لگی، اور ایسی آگ جلائی گئی کہ اوپر سے کوئی پرندہ پرواز نہیں کر سکتا، قریب کوئی اس کے آ نہیں سکتا، یعنی آگ تو جلا دی گئی، ابراہیم کو آگ میں کیسے پھینکا جائے یہ ایک مسئلہ پیدا ہو گیا۔ تو وہ نمرود جو اپنے کو خدا کہہ رہا تھا، اس کے لیے یہ دشواری ہو گئی کہ جناب ابراہیم کو آگ میں کیسے پھینکے۔ تو اس سے زیادہ بہتر تو شیطان ہی رہا جو اس نے آگے بہترین مشورہ دیا کہ پھینکنا چاہتے ہو تو یہ طریقہ ہے، منجنیق میں رکھ کے اس کو گھماؤ اور بہت زیادہ گھماؤ اور پھر اس کے بعد چھوڑ دو۔ لہذا یہی ہوا، منجنیق بلائی گئی۔ منجنیق گوپن کو کہتے ہیں، کسی چیز کو بہت زیادہ چکر دینا، اس کو اردو میں گوپن کہتے ہیں، عربی میں منجنیق کہتے ہیں۔ ان کو خوب گھمایا گیا اور اس کے بعد چھوڑ دیا گیا، فضا میں گئے۔ اب زمین سے ابراہیم کا رابطہ ختم ہو گیا، زمین سے رابطہ ختم ہو گیا اور فضا میں ہے، وہ فضا کی مخلوق کو ملک کہتے ہیں۔
ابراہیم کی اس کیفیت کو جناب جبرائیل امین نے دیکھا. ایک بار ابراہیم کے قریب آئے, اے خلیل خدا, کوئی حاجت ہو تو بتائیے, میری کسی مدد کی ضرورت ہو تو بتائیے. ایسے موقع پر کہ جب زمین سے رابطہ ختم ہو گیا ہے, ابراہیم فضا میں ہیں, کچھ دیر میں آگ میں گر جائیں گے اور اس کے بعد جل جانے کے امکانات ہیں, ایسے میں ابراہیم سے جبرائیل یہ پوچھ رہے کہ میری مدد کی ضرورت ہو تو بتاؤ. اور ایسے موقع پر جناب ابراہیم کا یہ کہنا, ہاں ضرورت تو ہے مگر تم سے نہیں ہے. یہ ابراہیم کا حافظہ اتنے چکر کے بعد اتنا مضبوط حافظہ اس بات کی علامت ہے کہ جب ابراہیم کا حافظہ اتنا مضبوط ہے تو فخر ابراہیم کا حافظہ کیسا ہوگا. اگر کوئی ضرورت ہو تو بتائیے, تو کہتے ہیں ہاں حاجت تو ہے مگر تم سے نہیں ہے. جبرائیل گھبرا جاتے ہیں, اے خلیل خدا جس سے ہے اسی سے تو کہیے, اگر مجھ سے آپ نہیں لینا چاہتے مدد تو جس سے آپ مدد لینا چاہتے اسی سے تو اپنا مدعا بیان کیجئے. عجب جملہ ہے جناب ابراہیم کا. کہتے ہیں سنو جبرائیل, جس سے میں مدد چاہتا ہوں وہ خود میری حالت کو مجھ سے بہتر جانتا ہے. اگر بچانا چاہے گا تو بچائے گا, اگر جلانا چاہے گا تو جلا دے گا. عزیزو آپ نے ملاحظہ فرمایا, اگر جلانا چاہے گا تو جلا دے گا. اور پھر آپ دیکھتے ہیں وہ آگ گلزار ہو گئی. وہ ایک الگ مسئلہ ہے, مگر آپ نے دیکھا کہ ایسے موقع پر بھی جناب ابراہیم یہ دعا نہیں کر رہے کہ پالنے والے مجھے بچا لے. جب ابراہیم یہ دعا نہیں کریں گے تو ائمہ کیسے یہ دعا کر سکتے ہیں؟ ائمہ کیسے یہ دعا کر سکتے ہیں؟ امام موسی کاظم علیہ السلام جن کی زندگی کا بیشتر حصہ قید خانے میں گزرا ہے. مرزا دبیر کا بڑا مشہور شعر ہے, مولا پہ انتہائے اسیری گزر گئی, زندان میں جوانی و پیری گزر گئی. یہ جناب مرزا دبیر اللہ مقامہ کا بڑا مشہور شعر ہے. تو آپ یہ پہچانے کہ جو زندان میں, ایسا زندان کہ یہ بھی پتہ نہیں چلتا کہ دن کب ہوا رات کب آئی, ایسے زندان میں بھی میں نے نہیں سنا کہ میرے امام نے یہ کہا ہو معبود مجھے زندان کی اس تنگی سے نجات عطا کر دے. دعا کیا تو یہ دعا کیا, معبود جس مقصد کے تحت ہمیں بھیجا ہے, جس کام کے لیے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے, اس کام کو انجام دینے کے لیے زمینہ فراہم کر دے. اس قید خانے میں جناب موسی کاظم علیہ السلام ہے. اور ایک بار ہارون الرشید نے کہا کہ ان کے چاہنے والوں نے بلا وجہ ان کے کردار کا بڑا چرچا ہر جگہ کر رکھا ہے. ابھی ہم دکھاتے ہیں کہ ان کا کردار کیا ہے. ایک بدترین عورت کو بلایا گیا اور اسے ہارون رشید نے کہا, اب ظاہر ہے کہ ہارون رشید بلائے گا تو کوئی سیکنڈ کلاس اور تھرڈ کلاس کی تو نہیں ہوگی, جو سب سے زیادہ بدترین ہو اسی کو بلائے گا. کہا بھائی دیکھو تمہیں قید خانے میں جانا ہے اور وہاں پر ایک قیدی ہے اور تمہیں اس کو اپنی طرف مائل کرنا ہے, جو تم کہو گی وہ ہم تمہیں دے دیں گے. تو اس نے کہا کہ نہیں, بادشاہ کے وعدے پر, تاریخ میں جو لکھا وہ میں بتا رہا ہوں, بادشاہ کے وعدے پر ہم اعتبار نہیں کرتے ہیں, پہلے دے دیجئے پھر ہم جائیں گے. اس نے پورا حق الزحمہ لیا ہے, کہا پہلے دے دو پھر ہم جائیں گے. تو اسے جتنا اس نے مانگا, کہتے ہیں کثیر رقم مانگی, کثیر اب جتنی بھی ہو مانگا, اس کو دیا, اس کے گھر پہنچا دیا گیا. اب وہ جاتی, اس کو بتا دیا گیا تم جاؤ گی, جانے کے بعد اس کو اپنی طرف متوجہ کرو گی, پھر تم شور کرو گی, وہاں پر دربان موجود ہوں گے, دروازہ کھولیں گے, اس کے بعد تمہیں اور اس کو لے کر آئیں گے, تم اپنے بال کو بکھرا دینا, کہنا بڑا غضب ہو گیا ہمارے ساتھ, اور درباری سب موجود ہوں گے, اور پھر اس کے بعد یہ بتایا جائے گا کہ جن کے کردار کا اتنا چرچا ہو رہا دیکھو وہ کیسے ہیں. ٹھیک ہے, تو کوئی بڑی بات ہی نہیں ہے, سب کچھ طے ہو گیا, اسے قید خانے میں بھیج دیا گیا. وہ اس حجرے میں گئی کہ جہاں میرا مولا ہے. حضرت مصروف عبادت ہے, ادھر سے مولا تسبیح و تحلیل کر رہے ہیں, ادھر سے آواز آ رہی ہے
لبیک لبیک کی آواز ادھر سے آ رہی ہے، ادھر مولا تسبیح و تحلیل کر رہے ہیں، ادھر سے لبیک لبیک عبدی، میرے بندے میری طرف آ جا، میرے بندے میرے پاس آ جا۔ ایک نور ساتے، زمین سے لے کر آسمان تک ایک نور ساتے ہیں، وہ کہ جو اپنے ناز و نخرے اور اشوے کے ذریعے سے اپنی طرف متوجہ کرنا چاہ رہی تھی، وہ کھڑی ہو کے اس منظر کو دیکھ رہی ہے، بڑی دیر تک دیکھتی رہی، امام ادھر متوجہ نہ ہوئے، دیکھتے دیکھتے تھک گئی تو بیٹھ گئی، بیٹھ کر وہ منظر دیکھ رہی ہے، اور ایک بار اس کے دل میں ایک بات آئی اور اس نے کہا کہ یہ کوئی اللہ والا بندہ ہے جس کو اپنی طرف متوجہ نہیں کر سکتے، کتنا اچھا موقع ہے ہمارے لیے کہ اپنی گزشتہ گناہوں پر توبہ کر لیں اور ہم بھی مصروف سجدہ ہو جائیں، ہم بھی مصروف عبادت ہو جائیں۔ بازیوں، ایک طرف آقا کا سجدہ، ایک طرف کنیز کا سجدہ، پوری رات گزر گئی، نہ مولا نے سر اٹھایا، نہ اس نے سجدے سے سر اٹھایا، رات گزر گئی سجدہ کرتے کرتے، صبح ہوئی تو ایک بار دربان آئے، حجرہ کھولا جاتا ہے، دیکھا کہ وہ سجدے میں ہے، اس کا بازو پکڑ کے اٹھایا، تمہیں کس کام کے لیے بھیجا تھا، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ ان کا بازو چھوڑو، ہم وہی کر رہے ہیں جو ہمیں کرنا چاہیے۔ اب پکڑ کے اسے دربار میں لایا جاتا ہے۔ عزیزوں ملاحظہ تو کریں، دربار ہے دشمن کا، پورا انتظام ہے کہ امام کی توہین کی جائے، پوچھا جاتا، بھرے ہوئے دربار میں پوچھا جاتا، بتا تیرے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا؟ اب وہ کہتی ہے سنو، جب میں گئی حجرے میں تو میں نے یہ عالم دیکھا کہ مولا عبادت کر رہے ہیں اور یہ زمین سے آسمان تک نور ساتے ہیں، وہاں سے آواز آ رہی ہے لبیک لبیک عبدی، اور یہاں تک کہ میں نے اپنے لیے بہترین موقع سمجھا کہ میں اپنی گزشتہ گناہوں پر توبہ کر کے میں بھی مصروف عبادت ہو جاؤں، لہذا میں نے بھی توبہ کر لیا ہے اور اب میں بھی عبادت گزار ہو گئی ہوں۔ عزیزان محترم، آپ نے پہچانا، دشمن نے چاہا تھا کہ اپنے دربار میں مولا کی توہین کریں، قدرت نے یہ چاہا تھا کہ دربار دشمن کا ہوگا، فضائل ہمارے بندے کا بیان کیا جائے گا۔ فضائل ہمارے بندے کے بیان کیے جائیں گے۔ عزیزان محترم، اسی طرح کا ایک واقعہ اور بھی ہے، جناب یوسف سے متعلق ہے، قید خانے میں وہ بھی تھے، لیکن جناب یوسف کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے اپنا دامن زلیخا سے محفوظ کر لیا، بچا لیا، محفوظ کر لیا، بچا لیا۔ جب پوچھا گیا کہ کیا دلیل ہے تو کہا گیا کہ اگر دامن آگے سے پھٹا ہوگا تو یہ گناہگار ہیں، دامن پیچھے سے پھٹا ہوگا تو وہ گناہگار ہے، لیکن عزیزو جو کچھ بھی ہے جناب یوسف نے اپنا دامن زلیخا سے بچا لیا۔ عزیزو قیدی دونوں ہیں، امام موسی کاظم بھی قیدی، جناب یوسف بھی قیدی، مگر دونوں کا فرق آپ محسوس کریں کہ جناب یوسف نے اپنا دامن زلیخا سے بچا تو لیا، مگر زلیخا کو اپنا ہم خیال نہ کر سکے، مگر موسی کاظم کا کمال یہ ہے کہ اپنا دامن بھی بچایا ہے اور اسے اپنا ہم خیال بھی کر لیا۔ بس نبوت اور امامت کے فرق کو پہچان لے، جو اپنا دامن بچا لے اسے نبی کہتے ہیں، جو دوسرے کو اپنا ہم خیال کر لے اسے امام کہتے ہیں۔ یہ امام موسی کاظم علیہ السلام کا کمال تھا۔ تو عزیزان محترم، میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ امام عالی مقام کا دور وہ تھا کہ اسی زمانے میں چاروں فقہا تھے، مگر عزیزو یہ فقہا الگ، ان کا کوئی مقابلہ امام موسی کاظم سے نہیں تھا۔ حضرت کے پاس جو علم تھا ان کا اپنا تھا، لوح محفوظ کا تھا، خدا کا دیا ہوا تھا، ان کا ان سے کوئی مقابلہ نہیں کیا سکتا۔ انہوں نے پورے طور سے، ایک بات اور بھی ضمناً آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، یہ بھی مولا کے ساتھ ایک ظلم ہے کہ امامت کو مشکوک کرنے کے لیے جناب اسماعیل جو امام صادق علیہ السلام کے فرزند تھے، ان کے بیٹے محمد کو بھی ان کا ہم خیال بنایا گیا۔ ایک گروہ وہ تھا کہ جس نے محمد کو امام باندھ لیا تھا۔ یہ کیوں تھا؟ یہ بھی امامت کو مشکوک کرنے کے لیے۔ کیا کہنا میرے امام کا،
کہ آپ نے دین کو کس طریقے سے محفوظ کیا ہے، امامت کو کس طریقے سے محفوظ کیا ہے، تعلیمات قرآن کو کس طرح سے محفوظ کیا ہے۔ یہ ہمارے امام کا کمال ہے، یہی وہ اسباب تھے۔ کہتے ہیں کہ امام کی ولادت کافی دنوں کے بعد ہوئی ہے، یعنی جناب اسماعیل بڑے تھے ان سے، اور بھی دوسرے فرزند تھے امام صادق کے، وہ سب ان سے بڑے تھے عمر میں، یہ چھوٹے تھے۔ تو جب جناب اسماعیل کا انتقال ہو گیا تو اس وقت ان کی عمر کوئی 3 سال کے قریب رہی ہوگی۔ امام کے ایک صحابی، چھٹے امام کے ایک صحابی آتے ہیں اور کہتے ہیں مولا آپ کے بعد امام کون ہوگا؟ تو امام کہتے ہیں ابھی جو گھر سے بچہ نکلے اور وہ عقل و دانش کی بات کرے، وحی کی بات کرے، تو سمجھنا وہی ہمارے بعد امام ہوگا۔ ایک 3 برس کا بچہ نکلتا ہے اور جب گفتگو کرتا ہے تو ایسی گفتگو ہے کہ جہاں عقل کے دریچے کھل جاتے ہیں۔ ایک بار امام کہتے ہیں یہی ہمارے بعد ہمارا فرزند امام ہوگا۔ ان کا مولا یہ تو 3 برس کے ہیں۔ امام نے کہا عجیب بات ہے، تم لوگ قرآن کو پڑھتے ہو، غور نہیں کرتے؟ گہوارے میں جناب موسیٰ اپنی نبوت کا اعلان کر سکتے ہیں تو یہ تو کم سے کم 3 سال کا ہے۔ عزیزان محترم، لہذا دشمن کی نظر اس جانب تھی، اس لیے کہ اگر خطرہ تھا ان حکومتوں کو، چاہے بنی امیہ کی حکومت ہو یا بنی عباس کی حکومت ہو، اگر کوئی خطرہ تھا تو انہی کی حکومت سے خطرہ تھا، انہی لوگوں سے خطرہ تھا، اس لیے کہ یہ وہ تھے کہ جو عوام میں مقبول تھے، عوام انہیں چاہتی تھی، یہ وہ تھے کہ جو پوری کائنات پر اختیار رکھتے تھے، لہذا وہ ڈرتے تھے کہ اگر ہم نے ان کو آزاد چھوڑ دیا تو ایسا نہ ہو کہ ہماری حکومت ہمارے ہاتھ سے چلی جائے۔ یہ خطرہ تھا جس کے تحت ان کو اذیتیں دی جاتی تھیں، جس کے تحت ان کو مصیبتوں سے دوچار کیا جاتا تھا۔ روایت کہتی ہے کہ امام کو قید کر کے بغداد لایا گیا، اور بغداد لانے کے بعد امام کو بصرہ بھیج دیا گیا۔ بصرہ میں جو والی بصرہ تھا وہ ہارون کا بھائی تھا، اس کا نام عیسیٰ تھا۔ اس کی قید میں تقریباً 1 سال تک امام رہے ہیں۔ تاریخ کہتی ہے کہ اس 1 سال کے عرصے میں عیسیٰ نے جب امام کو قریب سے دیکھا تو امام کا محب ہو گیا، چاہنے والا ہو گیا، اور اس نے ہارون رشید کو خط لکھا کہ اے بادشاہ، تو نے کیوں اس سید کو قید کیا ہوا ہے؟ ہم نے تو اس سید کی ایک کیفیت دیکھی ہے کہ قید خانے میں یہ جب صبح کی نماز پڑھتا ہے تو صبح سے لے کر ظہر تک سجدہ شکر میں پڑا رہتا ہے، اور پھر اس کے بعد جب ظہر کا وقت آتا ہے تو ظہر کی نماز پڑھ کر تعقیبات ادا کرنے لگتا ہے، یہاں تک کہ یہ سلسلہ عصر سے جا کر مل جاتا ہے، اور جب عصر کی نماز پڑھتا ہے تو عصر کی تعقیبات کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے تو یہ مغرب سے جا کر مل جاتا ہے۔ مغرب کی نماز و تعقیبات کے بعد پھر یہ افطار کرتا ہے، یعنی روزہ بھی امام رکھتے تھے اس قید میں، افطار کرتا ہے، اور پھر افطار اس خط میں اس نے یہ بھی لکھا ہے کہ صرف 2 لقمے امام تناول فرماتے تھے۔ افطار کرتا ہے، اور افطار کرنے کے بعد یہ مصروف نماز عشاء ہو جاتا ہے، اور یہ سلسلہ نماز صبح تک رہتا ہے، نماز صبح تک باقی رہتا ہے۔ ایسا شخص اس کو تو نے کیوں قید کیا ہے؟ اگر تو اس کی وجہ نہیں بتائے گا اور اس خط کا تو جواب نہیں دے گا تو یاد رکھ کہ میں اس سید کو مدینے روانہ کر دوں گا، مدینے بھیج دوں گا۔ اس قدر وہ دل برداشتہ تھا، اور امام پر جو اذیتیں امام کو دی جا رہی تھیں اس سے اس قدر وہ ناراحت تھا، اس نے ہارون الرشید کو یہ خط لکھا ہے اور کہا کہ یہ خط میں تجھے بھیج رہا ہوں، اگر تو نے فوراً جواب نہیں دیا تو میں اس سید کو مدینے بھیج دوں گا۔ آپ نے پہچانا عزیزو، اتنی مظلومیت تھی کہ دشمن بھی امام پہ ترس کھا رہے تھے۔ اور اب اس کے بعد ہارون رشید نے فوراً آدمی بھیجا کہ امام کو بغداد بھیج دیا جائے۔ بغداد بھیجا گیا، انتہائی ظالم کہ جس کے اندر ذرہ برابر بھی اہل بیت علیہ السلام سے ہمدردی نہیں تھی، اس کا نام تھا سندی بن شاہق۔ اس کے قید میں امام کو ڈال دیا گیا، اور اس نے بے حد امام کو اذیت پہنچائی، یہاں تک کہ روایت میں لکھا ہوا ہے کہ امام کو روزانہ اتنے تازیانے مارے جاتے تھے، اتنے کوڑے مارے جاتے تھے کہ امام کا پورا جسم زخمی ہو جاتا تھا، ارباب اعضاء، یہاں تک کہ ایک وقت وہ بھی آتا ہے کہ
امام عالی مقام نے اپنے فرزند امام رضا علیہ السلام سے وصیت کیا، اور وصیت یہ کیا کہ اے میرے فرزند، تم مدینے میں اس طریقے سے سونا کہ تم گھر کے اندر نہیں بلکہ گھر سے باہر سونا، اپنے اصحاب کے ساتھ سونا۔ امام عالی مقام وہی کرتے تھے کہ آپ گھر کے اندر نہیں بلکہ گھر کی ڈیوڑی پر سوتے تھے، اور وہاں پر ان کے اصحاب اور ساتھی بھی سوتے تھے، اور دیکھتے تھے کہ امام بھی رات بھر مصروف عبادت ہوتے تھے، اور نماز شب پڑھنے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے امام استراحت فرماتے تھے۔ یہ امام کا طریقہ تھا۔ ارباب اعضاء اصحاب امام کو دیکھتے رہتے تھے۔ ایک بار جب صبح کی نماز کے لیے اصحاب اٹھے تو دیکھا امام نظر نہیں آئے، امام رضا علیہ السلام نظر نہیں آئے، تو ایک بار اصحاب کو حیرت ہوئی اور امام کو تلاش کرنے لگے، آخر امام کہاں چلے گئے ہیں، نظر نہیں آتے۔ کچھ دیر کے بعد دیکھا کہ امام تشریف لا رہے ہیں، امام کے چہرے پر دکھ ہے، امام کے چہرے پر رنج ہے، امام کے چہرے پر غم ہے، امام کی آنکھوں میں آنسو ہے۔ ایک بار اصحاب نے کہا مولا آپ پوری رات کہاں پر تھے، ہم نے آپ کو نہیں دیکھا بستر پر، آپ کہاں تشریف لے گئے تھے؟ امام کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ کہا میں کیا بتاؤں، میں اپنے بابا کو غسل و کفن دے کر آ رہا ہوں بغداد سے، میں اپنے بابا کو غسل و کفن دے کر بغداد سے آ رہا ہوں، اور یہ کہہ کر میرا امام رونے لگا، میرا امام گریہ کرنے لگا۔ ایک بار اصحاب نے پوچھا اے مولا یہ تو بتائیے آپ کے بابا نے کوئی نصیحت کوئی وصیت بھی آپ سے کی ہے؟ کہا بابا نے بس ایک وصیت کی تھی کہ غسل دینے کے بعد میری زنجیروں کو میرے جسم سے جدا نہ کرنا، میری ہتکڑیوں اور بیڑیوں کو میرے جسم سے جدا نہ کرنا، تاکہ میں جب پیش رسول اللہ جاؤں تو کہوں اے میرے جد مظلوم، یہ دیکھیے آپ کی امت نے میرے ساتھ کیسا سلوک کیا ہے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ ارباب اعضاء، ایک بار سندھی بن شاہق نے اس قدر امام کو اذیت پہنچائی اور امام کو زہر دیا، یہاں تک کہ امام عالی مقام اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ امام رضا علیہ السلام بغیر امام کے ہو گئے۔ حکومت کی طرف سے سخت وارننگ تھی، حکومت کی طرف سے سخت تاکید تھی کہ دیکھو جنازہ امام موسیٰ کاظم میں کوئی شریک نہ ہو، لہٰذا حمالوں کو بلایا جاتا ہے، ان خادموں کو بلایا جاتا ہے، اور 4 افراد نے امام کے جنازے کو اٹھایا ہے اور لا کر جسر بغداد پر رکھ دیا ہے۔ بغداد کے پل پر امام کا جنازہ لا کر رکھ دیا گیا ہے، اور ایک منادی کی دیکھو کوئی بھی اس جنازے کو نہ اٹھائے، کوئی بھی اس جنازے کو ہاتھ نہ لگائے۔ ارباب اعضاء وہاں پر وہ 4 افراد کھڑے ہوئے تھے، وہ خدام کھڑے ہوئے تھے، اور ایک بار ایک شخص کے جس کو ابو منصور کا بیٹا جس کو سلیمان کہتے ہیں، ابھی آپ نے مرثیے میں سنا ہے، سلیمان کے جو صبح کے وقت گھومنے کے لیے نکلتا تھا، ایک بار گھومنے کے بعد اپنے گھر کے بالا خانے پر جاتا ہے، وہاں سے جسر بغداد پہ نظر ڈالتا ہے، دیکھا ایک جنازہ رکھا ہوا ہے، وہاں پر 4 افراد کھڑے ہوئے ہیں۔ ایک بار سلیمان وہی سے پوچھتا ہے ارے بھائی یہ کس مظلوم کا جنازہ ہے، یہ کس کا جنازہ ہے جو جسر بغداد پر رکھا ہوا ہے؟ تو ایک بار وہ چاروں کہتے ہیں کہ امیر اگر جان کا امان ہو تو میں بیان کروں۔ کہا چلو میں نے تمہیں اجازت دیا ہے، بتاؤ یہ کس کا جنازہ ہے؟ تو ایک بار وہ کہتے ہیں کہ یہ امام صادق کے فرزند امام موسیٰ کاظم کا جزاکم اللہ خیرہ کا امام موسیٰ کاظم کا جنازہ ہے۔ روایت کہتی اتنا کہنا تھا وہ اپنی چھت سے کود پڑتا ہے زمین پر، اور ایک بار کہتا ہے آؤ آؤ بغداد والو آؤ جنازے میں شرکت کرو۔ ارے میں دیکھتا ہوں ہارون کیسے روکتا ہے۔ ایک بار امام کو بہترین کفن دیا گیا، امام کا جنازہ اٹھایا گیا، کہتے پورا بغداد وہاں پر جمع ہو گیا اور امام کا جنازہ بڑی شان سے اٹھایا۔ ہاں عزیزو، جب پردیس میں کوئی چاہنے والا مل جاتا ہے تو جنازہ اسی شان سے اٹھتا ہے۔ ہائے رونا تو اس کربلا والے پر آتا ہے کہ جس کا جنازہ ریگزار کربلا پہ رکھا ہوا تھا۔ ہائے کوئی نہ تھا کہ جو جنازے کو دفن کرتا۔ ایک بیٹا تھا تو ہاتھوں میں ہتکڑیاں تھیں، پیروں میں بیڑیاں تھیں، گلے میں خاردار توق تھا، اور ارباب اعضاء قیدی بنا کر اسے کربلا سے لے جایا گیا۔
مگر میرا سلام ہو ان لوگوں پر جس نے جنازہ موسیٰ کاظم کو اٹھایا ہے۔ اے میرے مولا امام رضا، آپ اس تعزیت کو چاہنے والوں کے ذریعے سے قبول کریں کہ جس جنازے میں آپ شریک نہ ہو سکے، ہاں اس جنازے میں اتنے چاہنے والے موجود تھے۔ جنازہ امام موسیٰ کاظم آ رہا ہے، آپ بھی بڑھ کر اس جنازے کو سہارا دیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔